میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے زندگی کے یہ چند سانس عطا فرمائے ہیں، اور اس کے اندر میرے اللہ کی چاہت یہ ہے کہ لوگ نیکیوں میں سبقت کریں، حرص کریں نیکیوں کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، لوگوں جو تمہیں نفع دینے والی ہے اس چیز کی حرص کرو، اور وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگو، وَلَا تَعْجِزْ، عاجز مت آؤ۔ ویسے تو حرص پسندیدہ عادت نہیں ہے کہ آدمی مال کی حرص کرے، جاہ کی عزت کرے، دولت کی حرص کرے، بڑے کاروبار کی حرص کرے، دنیا کی کسی چیز کی حرص کرے، لیکن دین کے معاملے میں حرص کرنا ایک عبادت ہے۔ کسی کو اللہ یہ چیز دے دے تو گویا کہ اللہ نے اسے بڑی نعمت سے نواز دیا ہے، کہ دین کے معاملے میں حرص کرو۔ کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں شخص یہ نیک عمل کر رہا ہے تو حرص کرو کہ میں بھی وہ عمل کرنے لگ جاؤں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات فرمائی، کسی بڑے نیک آدمی کو دیکھ کر جب تم حرص کرتے ہو تو بس اوقات دل کے اندر یہ خیال آتا ہے میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں دنیا دار آدمی، یہ اللہ کا نیک بندہ، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا آسان طریقہ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ارے تم نہیں کر سکتے، اللہ تو کرا سکتا ہے۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگ لو۔ تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگ لو۔ وَلَا تَعْجِزْ، اس سے تو عاجز نہ ہو نا، مانگنے سے تو عاجز نہ ہو۔ اگر مانگو گے تو اللہ کو دے دے گا، اور اگر نہ بھی دیا تب بھی ثواب سے محروم نہ رکھے گا۔ سچے دل سے مانگو گے تو اللہ وہ دے دے گا، اگر کسی حکمت سے نہ بھی دیا تو ثواب سے محروم نہ رکھے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کسی شہید کو دیکھ کر تمنا کہتا ہے کاش کہ مجھے بھی اللہ شہادت دے دے۔ اب یہ دل کی اس کی آرزو اور تمنا ہے، سچی آرزو ہے، سچی حرص ہے، سچی تمنا ہے۔ اس کی موت اپنے بسترے پہ آتی ہے، اللہ قیامت میں شہداء میں اس کو بھی لکھ دے گا۔ اللہ ہے کہ جو مجھ سے بن پاتا ہے میں اس کے اندر کمی نہیں کر رہا، میں اس سے کمی نہیں کر رہا۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگ لے۔ تو دنیا کی چیز میں حرص کرنا عیب ہے، اور دین کے معاملے میں حرص کرنا یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا دین کے معاملے میں حرص کرو، کسی کو دیکھ کر نیکی کرتے ہوئے دیکھو تو دعا کرو، اے اللہ مجھے بھی ایسی توفیق دے دے، میں بھی ایسا بن جاؤں، میں بھی ایسا بن جاؤں۔ صحابہ کا عجیب مزاج تھا، عجیب و غریب ان کے اندر حرص تھی۔ ایک مرتبہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ ہر میدان میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کہیں موقع ہی نہیں دیتے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، اب تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا تو حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس مال زیادہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدیق اکبر کے مقابلے میں، اس لیے آدھا سمیٹ کا سامان حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آج تو آگے نکل جاؤں گا۔ تو ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا، گھر کا سارا ہی سمیٹ کر مال حضور کی خدمت میں لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر کیا لائے؟ فرمایا اللہ کے رسول آدھا مال لایا ہوں۔ صدیق تم کیا لے کے آئے؟ فرمایا اللہ کے رسول سب ہی کچھ لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فرمایا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں اس سے نہیں آگے نکل سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ میں نے دنیا میں سب کا بدلہ دے دیا، صدیق کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ تو ہی دیجیے، آپ ہی اس کا بدلہ دیجیے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحن میں تشریف فرما تھے، آسمان کی طرف دیکھا تو بہت سارے ستارے چمکتے ہوئے نظر آئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ کسی آدمی کی نیکیاں اتنی بھی ہوں گی جتنے آسمان پر ستارے ہیں؟
فرمایا ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنی جتنی آسمان پہ ستارے ہیں۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ سمجھا یہ تھا کہ اب حضور میرے ابا کا نام لیں گے، خاموش ہو گئے۔ فرمایا عائشہ کیوں خاموش ہو؟ تیرے ابا کا معاملہ تو یہ ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے ابا کی ایک رات کی نیکیاں ایک طرف جو اس نے رات ہجرت میں میرے ساتھ گزاری ہے۔ اس لیے حضرت عمر بطور حسرت کے فرمایا کرتا ہوں، اے عمر اے صدیق، اس رات کی عبادتیں تو مجھے دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ تو وہاں بھی حرص تھی، یہ حرص تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ فقراء صحابہ آئے، غریب صحابہ آئے کہ اللہ کے رسول یہ مالدار کے تو مزے ہیں۔ حرص دیکھی، ہم بھی مالداروں کو دیکھ کر دیکھتے نا، اس کے پاس گاڑی ہو تو میرے پاس بھی گاڑی ہو، اس کے پاس کوٹھی ہو تو میرے پاس بھی کوٹھی ہو، اس کے پاس دولت ہے تو میرے پاس بھی دولت۔ یہ خوب اللہ کو ناراض کر رہا ہے اسراف کر کے، کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی یوں ہی اللہ کو ناراض کرتا۔ ایسی تمنا کی جاتی ہیں، یہ حسرتیں بھی دلوں کے اندر اٹھتی ہیں۔ جیسے یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا اپنے دولت کے بل بوتے پر، مجھے بھی ملتی میں بھی یوں ہی کرتا، یہ بھی تمنا بھی ہوتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جنہیں اللہ نے دل کی آنکھیں دی تھیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ مالدار صاحبوں کے تو مزے ہیں، دنیا بھی سمیٹ کے لے گئے، آخرت بھی سمیٹ کے لے گئے۔ اس لیے کہ بہت ساری نیکیاں ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی ان جیسے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس مال ہے، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، دین کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے، یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ حرص دیکھیے، تو وہاں حرص اس چیز کی تھی کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہے نیکیوں میں۔ احرص علی ما ینفعک، ارے اس چیز کی حرص کر جو تجھے کل نفع دے گی، کسی طریقے سے یہ چیز میرے اندر بھی آ جائے۔ یہ سچی حسرت کی بھی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے، قسم خدا کی۔ ایک واقعہ لکھا علماء نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، جب دنیا سے آپ رخصت ہوئے تو ایک شخص کے خواب میں آیا، عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ نے بہت خیر کا معاملہ کیا، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہا کرتا تھا، اس کا معاملہ تو مجھ سے بھی عجیب ہے۔ وہ شخص صبح صبح اٹھ کر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں تشریف لے گیا اور پڑوس سے معلوم کہ کون شخص ہے جس کا عنقریب انتقال ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ فلاں شخص لوہار کا کام کرتا تھا، لوہا کوٹا کرتا تھا دن بھر، اس شخص کا بھی انتقال ہوا۔ گھر میں خبر لی اور پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے آپ کے گھر کا اس شخص کا جس کا انتقال ہوا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ بلند مقام نصیب فرمایا۔ اس کی بیوی نے کہا اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے میرے میاں میں، دو باتیں میرے میاں کے اندر بڑی عجیب تھی۔ ایک تو یہ کہ جب وہ لوہا کوٹ رہا ہوتا اور وہ اپنا ہتھوڑا اپنے کندھے تک لے جا چکا ہوتا، عین اس وقت اللہ کی آواز بلند ہوتی اللہ اکبر، تو اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کا اس قدر لحاظ تھا کہ اللہ اکبر کانوں میں پڑنے کے بعد اب یہ تھوڑا کندھے کے پیچھے تو جا سکتا ہے، لیکن وہ اب لوہے پہ نہیں مارتا کہ اللہ نے بلا لیا۔ اللہ اکبر ہوتی ہی اللہ کی طرف چل پڑتا۔ اور دوسرا اس کا یہ عمل تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بزرگ رہا کرتے تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے کہ کوئی لکڑی گاڑ دی ہو، اس انداز میں ان کے طویل قیام ہوا کرتے تھے، اللہ کلام پڑھتے تھے رات بھر مزے لے کر۔ تو میرا میاں ٹھنڈی آہیں بھرا کرتا تھا کہ کاش کہ میرے بھی کوئی رزق کا معاملہ سہولت والا ہوتا اور میں بھی عبداللہ بن مبارک جیسا ایسا ہی اعمال کرتا۔ تو شخص سمجھ گیا کہ ہاں یہ حسرت نایاب ہی نے اس کو آخرت میں قابل رشک بنا دیا۔ یہی وہ عمل ہے کہ اندر حرص تو ہے نا، سچی حسرت تو ہے کہ اللہ یہ چیز مجھے بھی نصیب کر دیتا کہ میں بھی ایسا بن لیتا۔ تو نیکیوں میں حرص مطلوب ہے، نیکیوں میں حرص مطلوب ہے، حسرت مطلوب ہے۔
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا نسخہ دے دیا، فصل اللہ وستعین باللہ، اللہ سے مدد مانگ. میاں کسی کو دیکھ رہا ہے تہجد پڑھتے ہوئے، الحمدللہ اس کا معمول ہے. مجھے یہ ہے کہ میں تو رات کو دیر سے سوتا ہوں، تہجد نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر یہ حسرت سچی ہے تو اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اے اللہ مجھے بھی تہجد کی توفیق دے دے. اپنی طرف سے تدبیر کر لے، اور اگر پھر بھی نہیں اٹھتا تو انشاءاللہ تہجد کا ثواب مل جائے گا. مانگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، پھر بھی نہیں اٹھ رہا ہے، ثواب مل جائے گا. تو اللہ سے مانگنے سے تو عاجز نہ رہے نا کہ اے اللہ فلاں آدمی اتنا بڑی نیکی کر رہا، فلاں تیرا اتنا مقبول بندہ ہے، میں بھی ایسا مقبول بندہ بن جاؤں. یہ تو مانگ سکتے ہیں. فاسأل اللہ. جیسے آج دنیا والوں کو دیکھ کر ہم مانگتے ہیں میرے کو بھی یہ مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. ہر کوئی دعا ہماری خالی نہیں ہوتی ان چیزوں سے دنیا مانگنے میں. تو کبھی اللہ سے یہ بھی مانگ لیا کریں، اے اللہ جو تیرے پیارے ہیں ان پیارے بندوں کے اعمال بھی ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے دے. اس کی حرص کرے، احرص علی ما ینفع. اور دعاؤں سے عاجز نہ رہیں، دعا ضرور کریں. اسی کو اللہ فرمایا فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو ایک دوسرے سے، آگے بڑھو ایک دوسرے سے. یہ ہے مقابلہ کرنے کی جگہ. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے جس کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کرے. یہ میدان ہے سبقت کرنے کا، اس کے اندر کوشش کی جائے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. اور دوسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لو انی فعلت لکان کذا و کذا. اگر کوئی کام، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی درد تجھے پہنچ جائے تو یہ مت کہا کر کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ مصیبت مجھے نہ پہنچتی، ایسا ہو جاتا تو یہ مصیبت مجھے نہ پہنچتی. یوں نہ کہا کر، بلکہ یوں کہا کر قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. فرمایا فإن لو تفتح عمل الشیطان، اگر تم نے کہا نا اگر یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا، تو یہ تم نے شیطان کا دروازہ کھول دیا ہے. جو ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا، لیکن تمہارے غم کی زندگی طویل ہو جائے گی، تمہاری پریشانی اور زیادہ طویل ہو جائے گی، تمہاری بے چینی اور بڑھ جائے گی. جو ہونا ہے وہ تو ہو گیا. اگر میں ایسا کر لیتا، یہ جو اگر ہے، اس اگر نے تیرے غم کو بڑھا دینا ہے، اگر نے تیرے غم کو بڑھا دینا ہے. اس لیے کہ تو ایمان لا چکا ہے، ان تؤمن باللہ، تو اللہ پر ایمان لا چکا ہے، اور تو اس کی تقدیر پر بھی ایمان لا چکا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ جُفَّتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ أَوْ كَمَا قَالَ. فرمایا ساری دنیا مل جائے تجھے نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، لکھا جا چکا ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصابک شیء فإن اصابک شیء لم یکن لیخطئک وإن اخطأک لم یکن لیصیبک. اگر کوئی چیز تجھے پہنچی ہے تو اس نے تجھ سے چوکنا نہیں تھا، وہ پہنچنی تھی، اور جو تجھ سے چوک گئی اس نے تجھے ملنا نہیں تھا. کچھ بھی کر لیتا، کچھ بھی کر لیتا، اس نے نہیں ملنا تھا. یہ ہے تقدیر پر ایمان. اور یہ ایسا پیارا نسخہ ہے کہ غموں کے زمانے کو مختصر کر دیتی ہے. ایک ہے فطرتی غم، صدمہ، وہ ہونا چاہیے، وہ ہوتا ہے، وہ
تقدیر پر ایمان کے منافی نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی آپریشن کرواتا ہے تو وہ روتا بھی ہے, آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں, اس کی تکلیف بھی محسوس کرتا ہے, درد بھی محسوس کرتا ہے, لیکن آپریشن کے بعد اسے پیسے بھی دیتا ہے, فیس بھی دیتا ہے, اس کے احسان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اسی طرح کوئی تکلیف آ جائے تو صدمہ ہوتا ہے, لیکن مومن کے دل کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ میرا اللہ ہے, جو اس نے میرے لیے طے کیا وہ میرے لیے بہتر تھا, اس لیے اندر سے راضی بھی ہوتا ہے. غم بھی ہوتا ہے, لیکن وہ غم پریشانی کا درجہ نہیں پاتا, وہ پریشان نہیں کرتا. جیسے تکلیف ہے, کٹ رہا ہے جسم, لیکن یہ تکلیف اسے پریشان نہیں کرتی کہ غم میں ہمیشہ کے لیے تکلیف ہی میں رہے, بے چین ہی رہے, ایسا نہیں ہوتا. تو صدمہ ہوتا ہے, درد ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو بھی بہہ پڑتے ہیں اس تکلیف پر, لیکن دل سے اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا, شکوے اور شکایت نہیں کرتا. یوں نہیں کہتا اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا, یہ نہیں کرتا مومن, بلکہ یہ کہتا ہے قدر اللہ ما شاء, جو اللہ نے چاہا وہ ہوا, اور میں ایک گندا حقیر بندہ, میں کیا جان سکتا ہوں کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. وہ اللہ حکیم اور علیم ہے, وہ میرے حق میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ دیکھو جو اللہ رب العزت نے تمہاری زندگی میں کرنا ہے, جب وہ کر لیا تو پھر یہ نہ کرو اگر میں یوں کرتا تو. یہ فرق ہے مومن اور مسلمان میں, کافر اور مسلمان میں, کہ دونوں کا مریض ڈاکٹر کے پاس جائیں, ایک مر جائے, دونوں کے مریض مر جائیں, تو مسلمان کیا کہتا ہے, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اب میں لے کے جاتا تو اس کی زندگی کے دن پورے تھے. کافر کہتا ہے نہیں, اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا تو یوں ہو جاتا. اب یہ اگر جو آیا نا, اس کی زندگی نے بے چینی کا زمانہ اور بڑھا دیا, چوری ہو گئی. اگر میں یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا, اس اگر نے اس کے غم کو اور بڑھا دیا, پریشانی کو اور بڑھا دیا. اور ایک یہ تھا کہ میں کچھ بھی کر لیتا, یہ اس نے ہونا تھا. لیکن یہ یاد رکھیں, تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تدبیر نہ کی جائے, یہ فرق ہے. تقدیر کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ عمل ہی نہ کریں, تدبیر ہی نہ کریں, نہ ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے کے جا رہے تھے, تو سفر میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جہاں طاعون پھیلے وہاں نہ جاؤ, اور جو وہاں موجود ہیں وہ وہاں سے بھاگے نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سفر ملتوی کر دیا. عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ عمر, آپ نے سفر اس لیے ملتوی کر دیا کہ یہاں طاعون ہے, انت تفر من قدر اللہ, تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو, یوں کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا, ہاں نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. سمجھایا کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ تدبیر نہ کریں, تدبیر ضرور کریں, لیکن تدبیر کے بعد بھی اگر کام ویسا ہو جائے جو تمہارے منشا کے خلاف تھا تو سمجھو اللہ کے لیے اسی میں خیر تھی, اس پہ راضی ہو جاؤ. تدبیر ضرور کریں, یہ تدبیر ہے کہ آپ جان بوجھ کے وہاں گئے نہیں. تو ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر, دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. تدبیر کرنے کا حکم ہے کہ مریض کا علاج کرا رہے ہیں, گھر کا کمرہ بند کر رہے ہیں, گاڑی کو آپ لاک کر کے اندر آ رہے ہیں, اپنے سامان کی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں, اپنی جان و مال عزت کی حفاظت کا آپ نے پورا انتظام کر رکھا ہے,
لیکن یہ ساری تدبیر کرنے کے بعد بھی پھر بھی نقصان ہو گیا تو سمجھو یہ تقدیر تھی، اب اس نے یہ ہونا تھا. اب مت کہو کہ اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، تو پھر غم کی رات طویل ہو جائے گی، غم کا وقت طویل ہو جائے گا. اور سچی بات ہے کہ ہمارے لیے تقدیر پر راضی رہنے کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے. ہونے والے نقصان کو دوبارہ نہیں لٹا سکتے، ہونے والے تکلیف کو دوبارہ واپس تو نہیں کر سکتے، ہونے والے جسے کہیں کہ دکھ درد کو واپس ختم تو نہیں کر سکتے، وہ تو ہونا ہے. اب یہ کہ اس پہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہ جاؤ، غم بھی ختم ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا. جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بندے کے بارے میں کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو پسند کرتے ہیں کہ بندہ اللہ کے اس فیصلے پہ دل و جان سے راضی ہو جائے، دل و جان سے راضی ہو جائے کہ یہی میرے حق میں بہتر تھا، یہی میرے حق میں بہتر تھا. اسی کا نام ہے رضا بالقضاء، کہ اللہ کے فیصلے پہ سے راضی ہو جانا. ہوتا کیا ہے کہ اب یہ جو بیماری ہے نا، ڈپریشن کی، ٹینشن کی اور رات بھر بے چین رہنا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے دماغ میں ایک منصوبہ بناتا ہے، زندگی کی ایک ترتیب بناتا ہے، ایک کہانی تیار کرتا ہے، ایک طویل سلسلہ اپنے دماغ میں اسے تیار کیا ہوتا ہے اپنی طرف سے. اب جب معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے تو اتنا مایوس ہوتا ہے، اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کے اوسان ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس کا عقل و دماغ ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان کی کمزوری ہے، کمزوری. اور ایک یہ ہے کہ بھائی جو ہوا یہ میرے حق میں بہتر تھا، میرے حق میں بہتر تھا. تو غم، تکلیف ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں ہمیں یہ بتایا سمجھایا کہ تقدیر پر شکوے نہ کرو، تقدیر پہ شکوے نہ کرو. تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، تم نہیں جانتے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اذا اراد اللہ بعبدی خیرا عجل له العقوبہ، جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو جلدی ہی اسے کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اور جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ شر کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ اس کے گناہوں کا وبال اس سے روک کے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اچانک آخرت میں اس کی سزا دیتے ہیں. اب کوئی بھی میرے مزاج کے خلاف کام ہو رہا ہے تو میرا کام تو راضی ہونا ہے نا، کہ ارے اس کے اندر میرے لیے فائدہ ہے، اس لیے میرے لیے فائدہ ہے، اسی میں خیر ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہترین سکون کا راز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر تقدیر پر شکوے نہ، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. ایسا نہیں ہونا، اب جو ہونا وہ سو ہو چکا. اسی کو دل و جان سے قبول کر لو، غم پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اجر بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بندہ میری آزمائش پر، میری طرف سے آنے والی بیماری پر، کمزوری پر دل و جان سے راضی جاؤ، پھر وہ کسی اور رب کو تلاش کرے، کسی اور رب کو تلاش کرے. جب اس نے مجھے رب مانا ہے تو رب تو کہتے ہیں پر پالنے والا، جیسے ماں پالتی ہے، باپ پالتا ہے. ماں اور باپ دونوں پالنے کے اندر ہر بچے کی خواہش نہیں ماں پوری کرتے، بچے کی ہر خواہش نہیں پوری کرتے. اگر بچے کی ہر خواہش ہی پوری کر لیں پھر بچہ نہیں، تربیت نہیں ہو سکتی اس کی، پھر وہ نہیں پروان منزل تک نہیں پہنچ سکتا. کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، کبھی مذاق، کبھی پیار کرتے ہیں، کبھی تھپڑ مارتے ہیں، کبھی سلاتے ہیں، کبھی جگاتے ہیں، کبھی ہنساتے ہیں، کبھی رلاتے ہیں. وہ تربیت کر رہے ہیں نا. تو فرمایا میں مربی ہوں، میں مربی ہوں. اگر مجھے رب مانتے تو پھر ان سب چیزوں پہ دل و جان سے راضی رہو. میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے، تمہاری تربیت کرنی ہے. اللہ کا نظام ہے کہ بس اوقات اللہ رب العزت نعمتیں دے کر دے کر دے کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے.
جب بندہ اللہ کی طرف پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا تو آزمائش اور امتحان کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو یہ بھی تو اس کی محبت کا انداز ہے, یہ بھی اس کی تربیت کا انداز ہے کہ پھر بھی اپنی طرف ہی متوجہ کر رہا. پہلے اس طریقے سے چاہا, پھر اس طریقے سے چاہا. تو وہ رب ہے, وہ رب ہے, وہ جس حال میں مجھے رکھے میرے لیے وہی حال ہی بہتر ہے. جتنا دے اتنا ہی میرے لیے بہتر ہے, جس طریقے سے دے اتنا ہی میرے لیے بہتر ہے, یہی میرے لیے بہتر ہے. اگر اس کے اندر راضی نہیں تو بے چینی میں اضافہ ہوگا, سوچتا ہی رہے گا بیچارہ. یہ لوگ سوچوں کے بیمار ہوتے ہیں نا, سوچتے ہی رہتے ہیں. وہ کیا ہے, وہ اللہ کی اس تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے. وہ کہتا نہیں میں یوں کر لیتا تو یوں ایسا ہو جاتا. سوچتا ہی رہتا ہے بیچارہ کہ ایسا کیوں نہیں ہوا, ایسا کیوں نہیں ہوا. یہ ہمارے معاشرے کا مستقل روگ ہے, روگ بیماری ہے جو اب سرایت کر چکی اللہ کی ذات پہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے, تقدیر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے, تقدیر پر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. کسی سے پوچھو وہ ہر وقت ایک غم میں, ایک سوچ میں لگا ہے. وہ کہتا نہیں یوں ہو جاتا. ارے میاں نہیں, ہم بندے ہیں, ہمارا ایک اللہ ہے. ہم نے اس جہان کو نہیں چلانا بلکہ چلانے والے کے مطابق چلنا ہے. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے کہا حضرت کیسی گزر رہی؟ کہا بہت اچھی گزر رہی ہے. کہا کیسے؟ کہا اس جہان میں وہ ہو رہا جو ہم چاہ رہے ہیں. کہا حضرت وہ ہو رہا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں؟ کہا ہاں بھائی, اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو ہمارا اللہ چاہتا ہے. ہم نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دیا. جیسے وہ چاہتا ہے ہم بھی ویسے چاہ لیتے ہیں, ہم بھی خوش, ہم بھی خوش. جس حال میں وہ ہمیں رکھے ہم اس پہ راضی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ دیکھو تقدیر پر راضی رہ جاؤ, تقدیر پہ راضی رہو. اور یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کام کی تدبیر نہ کی جائے اور عمل سے, جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ چاہے گا تو نماز پڑھ لیں گے, اللہ چاہے گا تو داڑھی رکھ لیں گے, اللہ چاہے گا تو حج پہ کر لیں گے, حج کر لیں گے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو کھانا کھا لیں گے, وہ تو شروع کر دیتے ہیں کھانا, ٹھیک ہے نا. کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے چاہا تو خود بخود مال باہر سے گھر پہ آ جائے گا, میں تو گھر میں ہی بیٹھا رہوں گا, دکان پہ آج نہیں جا رہا, اللہ نے چاہا تو رزق دے دیں گے. وہاں تو بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. کہتے نہیں بھائی دکان تو کھولنی ہے نا, کھول کر پھر اللہ چاہے گا تو کسی کو بھیج دے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں بھیجے گا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل سے فارغ ہو جاؤ, نہیں, اللہ چاہے گا تدبیر کرو, مسجد کی طرف چلو. دیکھو مسجد پہنچ جاؤ گے, کوئی اور راستہ نہیں ملے گا انشاءاللہ, اللہ مسجد ہی میں پہنچائے گا. تدبیر شرط ہے, تدبیر کرو. تو تقدیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عمل نہیں کرنا, ہاتھوں پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا, یہ مطلب نہیں ہے. تدبیر کر کے پھر اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ایک شخص نے کہا کہ تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ایک پاؤں کھڑا کرو, کر لیا. کہا میاں دوسرا بھی کر لو. کہا نہیں کر سکتا. کیا یہ مطلب ہے؟ ٹھیک ہے نا. اتنا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, اتنا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ دونوں نہیں کر سکتے, دونوں پاؤں کھڑے نہیں کر سکتے. اس لیے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم اس میں کمی نہ کریں, اور پھر جو اللہ کرے تصرف کرے اس پہ دل و جان سے راضی ہو جائیں. اسی کا نام ہے یا ایھا النفس المطمئنہ. یہ ہے وہ بندے جب مرنے لگتے ہیں تو اللہ انہیں بشارت سناتا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں ہر حال میں ہماری تقدیر پہ راضی رہے, آج ہم تم سے راضی اس لیے کہ تم ہم سے راضی تھے. تمہارے دل میں کبھی شکوہ اور شکایت نہیں آیا. تمہارے دل میں ہم نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا کبھی شکوہ اور شکایت نہیں ہے, تم دل و جان سے ہمارے لیے راضی تھے کہ اللہ اسی میں بہتر, اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. تو بڑا پرسکون راستہ ہے زندگی کا, تقدیر پہ راضی رہنا, اپنے مالک کے فیصلوں پہ راضی رہنا,
اسے سمجھنا کہ وہ علیم ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے، حکیم ہے، ہماری حکمتوں اور مسلطوں سے وہ زیادہ واقف ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ سب سے بڑا خوشخبری کیا ہے؟ کہ تو ہماروں میں شامل ہو گیا، تو ہمارا ہو گیا، فادخلی فی، تو میرے محبوب بندوں میں شامل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر تیری جو یہ خصلت تھی نا، یہ جو خصلت تھی کہ تجھے ہم نے نقصان میں رکھا تب بھی راضی، تکلیف میں رکھا تب بھی راضی، دکھوں میں رکھا تب بھی راضی، بیماریوں میں رکھا تب بھی راضی، یہ تیرا ایسی خوبی تھی کہ تو ہمارے خاص بندوں میں شامل ہو، عبادی، میرے بندوں میں۔ اے صحابی عمران ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال تک بسترے پہ پڑے رہے، نہ دائیں کروٹ لے سکتے تھے نہ بائیں کروٹ لے سکتے تھے، اسی حال میں نماز پڑھتے، اسی حال میں اپنی عبادات کو بجا لاتے، قضاء حاجت بھی اسی حال میں، زندگی کی ضروریات بھی اسی حال میں۔ 33 سال تھے، لیکن جو بھی دیکھتا تو ان کے چہروں پہ بشاشت، تر و تازگی۔ لوگ حیران ہوتے کہ ایسے تو اچھے خاصے صحت مند لوگوں کے چہروں پہ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے فیصلے پہ دل و جان سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھے آخرت کے وہ آثار دکھا رہے ہیں، وہ آثار دکھا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا بے چینی اطمینان سے بدل گیا ہے، ہر وقت مطمئن رہتے۔ تو یہ چیز ہے، جب زندگی ہے، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہ دنیا کے اندر میری ہر خواہش پوری ہو، ہر چاہت پوری ہو گئی ہو، ہر ضرورت پوری ہو گئی ہو، ہر کام میرے چاہت کے مطابق، کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں، کبھی راحت کبھی کچھ، کبھی صحت کبھی بیماری، کبھی صحت کبھی ٹھیک کبھی تکلیف، کبھی راحت کبھی غم، یہ سب کچھ زندگی میں آئے گا، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتا ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نیک بندے، سب سے بڑا طبقہ انبیاء کا، ان پر سب سے زیادہ اللہ کی آزمائش آتی ہے۔ پھر انبیاء کی زندگی جو جتنا قریب ہوتا ہے اس پر بھی آزمائشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، نیک بندوں پر بھی آتی ہیں، لیکن نیک بندے اس تکلیف کو اپنے لیے راحت کا سامان، توشہ آخرت بنا لیتے ہیں، اور جو دوسروں کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے وہ صرف نیری تکلیف ہی رہتی ہے، اجر و ثواب سے بھی محروم رہتے ہیں۔ تکلیف تو سب پہ آتی ہے، نیکوں پر بھی آتی ہے، بدوں پر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تقدیر پہ جو راضی رہے ان پر بھی آتی ہے، جو تقدیر پہ راضی نہ رہے ان پر بھی آتی سب پر۔ اس دنیا میں جہان ہی ایسا ہے، دنیا کا، دنیا کا جہان ہی اللہ نے ایسا بنایا کہ کچھ اس کی خواہشات پوری ہوں گی، کچھ نہیں پوری ہوں گی، کچھ چاہتوں کے مطابق ہوگا، کچھ چاہتوں کے مخالف ہوگا۔ لیکن جو لوگ اللہ کی تقدیر پہ، فیصلے پہ راضی رہتے ہیں، ایک تو یہ اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں، تکلیف کے، جیسے کہیں کہ پریشانی کی رات کو اور مختصر کر لیتے ہیں، اور دوسرے اللہ کے خزانوں میں اپنی توشہ آخرت جمع کر لیتے ہیں، توشہ آخرت بھی بنا لیتے ہیں۔ اور جو اس سے محروم ہوتے ہیں، دنیا کی تکلیف بھی اٹھائی، ثواب سے بھی محروم ہوئے، اور غم کا سلسلہ اور طویل ہو جاتا ہے، سوچتا ہی رہتا ہے ایسا ہو جاتا ہے، بیٹا سب دنیا سے چلا گیا۔ ایک تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک تو یہ انداز ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ انا للہ، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تجھے پورا حق تھا کہ ہمارے اندر جیسے چاہتا تصرف کرتا، یہ بیٹے بھی تیرے، مال بھی تیرا، عزت بھی تیری، ہم بھی تیرے، جیسے تو چاہتا اس کے اندر تصرف کرنے کا تجھے پورا حق حاصل تھا، ہم تیرے۔ اور باقی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تیرا وعدہ ہے کہ جو میری تقدیر پہ راضی رہتا ہے میں اسے بہت دیتا ہوں، ہم تیرے پاس آنے والے ہیں، اپنے صبر کا بدلہ لے لیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تیرے ہیں، ہمارا مال تیرا، اولاد تیری، سب کچھ تیرا، تو نے جیسا تجھے حق تھا تصرف کیا، ہم اس پہ راضی ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم آئیں گے تیرے پاس اپنے اس رضا بالقضاء کے جو اجر و ثواب تو نے رکھا ہے وہ لینے کے لیے تیرے پاس آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ، اور ایک یہ کہ غم کو لے کر ساری زندگی بیٹھ جائے،
غم ہی غم، پریشانی پریشان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو حضور گود میں لے کر آنکھوں سے آنسو آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ کے آنکھوں سے آنسو؟ فرمایا ہاں، یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ پیار کے آنسو ہیں۔ تو اولاد کے جدا ہونے پر غم کا نکلنا، یہ جسے کہیں کہ اس کے منافی نہیں، اللہ کے رضا کے فیصلے پر راضی ہونے کے منافی نہیں ہے، لیکن زبان پہ شکوے آ جانا، شکایت آ جانی اور کہنا کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں کہنا، تو آدمی اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا، اجر و ثواب سے۔ تو میرے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے اندر دو باتیں سمجھائی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھائی کہ دیکھو آخرت کے کاموں میں حرص کرو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے، اور اگر تم نہیں بھی کر سکتے، بظاہر تمہارے حالات ایسے ہیں، تو کم سے کم اللہ سے مدد تو مانگو کہ اللہ تو مدد فرما، ہم بھی یہ نیکیاں کر لیں۔ اور دوسرا فرمایا زندگی کے اندر کوئی بھی کام تمہارے مزاج اور چاہت کے خلاف ہو، پریشانی، دکھ، تکلیف، امتحان آ جائے تو سمجھو کہ یہ ایسا ہونا تھا، ایسا ہونا تھا۔ وہاں شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ تم پر سوار ہو جائے اور کہے کہ بھئی اگر یوں کر لے تو یوں ہو جاتا، ایسا کر لے تو ایسا ہو جاتا، غم کی رات تمہاری اور طویل ہو جائے گی۔ ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ کے فیصلے پہ دل و جان سے راضی ہو جاؤ، تو زندگی آسان، آخرت سنور جائے گی۔ اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔